قدرت نے جب یہ کرۂ ارض بنایا تو یہ ایک آگ کا گولا تھا اور اس کے اوپر بہت سارا پانی پھینکا گیا تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو، ایسا درجہ حرارت یہاں پہ آئے جس میں پودے جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں، اور پھر زمین کی فرٹیلٹی یعنی کہ زمین کی طاقت اور پودوں کا ایسا کمبینیشن ایکو سسٹم بنایا جس میں بغیر کسی انسان کی انٹرونشن کے وہ 40 کروڑ سال سے مسلسل کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ 40 کروڑ سال میں قدرتی جو ویجیٹیشن ہے وہاں پہ نہ کسی ڈی اے پی کی کمی ہوئی، نہ کسی یوریا کی کمی ہوئی، نہ کسی پوٹاش کی کمی ہوئی، نہ کسی مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہوئی، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سی سائیکلنگ کے بیس پہ چلتا رہا، اور ہر انچ آف زمین میں ہزاروں یعنی کہ ہر انچ آف زمین میں ہر وہ منرل موجود ہے جو پودے کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ سسٹینیبل فارم میں ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہے، اور ہر ایکڑ میں ہزاروں ٹن کے حساب سے پڑا ہوا ہے۔ اب اس نظام کو قدرتی طور پہ چلانے کے لیے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مائکروبس بنائے، اور وہ مائکروبس کا کام تھا کہ ایسا زمین کے اندر ماحول کریٹ کرے جس میں پودے جو ہیں سرسبز و شاداب رہ سکیں، کیونکہ پودا واحد چیز ہے جو دنیا میں خوراک پیدا کرتا ہے، اور کوئی جاندار چیز خوراک پیدا نہیں کر سکتی۔ ہر جاندار جو ہے پودے کی خوراک کے اوپر ہی زندہ ہے۔ یہ ایک ایسی لیونگ باڈی ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی خلل ڈالا جائے تو سارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے اب ہو رہا ہے۔ ہماری زمینوں کی تباہی ہو گئی، پانی کے وسائل بہت محدود ہو گئے، کلائمیٹ ہماری جو ہے وہ موسمیات اس میں خرابیاں ہوئیں، خوراک جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور جو پروڈیوس کرنے والے ہیں ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اس لیے ہوا کہ ہم نے اس ایکو سسٹم جو قدرت نے بنایا تھا اس میں خلل پیدا کیا۔ اب یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم اپنے جسم میں سے گردے نکال دیں تو وہ کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی چینج کرتے ہیں تو پھر اس میں پرابلم آتی ہیں۔ ایک چیز کو ہم چینج کرتے ہیں تو اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب سوائل کے اندر جو بایوٹا ہے، یعنی کہ جو وہ لاکھوں کروڑوں کے مختلف قسمیں ہیں جو ایک اچھا ماحول پیدا کرتی ہیں، جس میں پودا جو ہے اچھے طریقے سے سروائیو کرتا ہے، اچھے طریقے سے تھرائیو کرتا ہے اور پروڈیوس کرتا ہے خوراک اپنے لیے بھی اور سارے جاندار جیوں کے لیے بھی۔ اب اس میں جب ہم بایوٹا کو مار دیتے ہیں، جو ہمارا موجودہ انڈسٹریل ایگریکلچر ہے، اس نے فوکس ہی بایوٹا کو کیا کہ جو زمین کے اندر جی ہیں ان کو مارا جائے، وہ پانی میں ڈوب کے مارا جائے، وہ ہل چلا کے مارا جائے، وہ زمین کو ننگا رکھ کے مارا جائے، وہ زہریں اور کھادیں استعمال کر کے مارا جائے۔ سارا سسٹم جو ہے ہمارا موجودہ کاشتکاری کا، وہ ایک ہی اس کا فوکس ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو سوائل کے اندر موجود ہیں وہ مر جائیں تاکہ ہماری کھادیں بکیں، ہماری زہریں بکیں اور سارا سلسلہ ہو۔ تو اس لیے اب اس کی مثال ایک ہے کہ اگر ہمارے معدے کے اندر جو بایوٹا ہے، معدے کے اندر وہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں سے وہ اجزاء نکالتے ہیں جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، اور باقی جو پھوک ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، وہ کو اگر مار دیا جائے تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس میں جتنی مرضی آپ دوائیاں کھا لیں، جتنی مرضی آپ آپریشن کروا لیں، جو مرضی کر لیں، اگر وہ معدے کے آپ کے زندہ نہیں ہیں تو وہ پھر ہماری زندگی جو ہے اس کا کام مشکل ہو جاتا ہے، اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی بایوٹک یعنی کہ ایسی اینٹی بایوٹکس کی دوائیاں کھائیں تو ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جا کے مائکروبس کو مارتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا نظام ہے یہ بایوٹک ہے، اینٹی بایوٹک نہیں ہے۔ یہ پروان چڑھاتا ہے ان جاندار چیزوں کو جن کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے معدہ ہو یا ہمارا سوائل ہو۔ سوائل جو ہے وہ
اس کے مائکروب جو ہیں اس کے اوپر ہمارے معدے کے مائکروب جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ اگر سوائل کے مائکروب مار دیں گے تو ہماری جسم میں خوراک کی کمی، ان اجزاء کی کمی ہوگی جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ بیماروں سے بھرے پڑے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا شخص شاید ہی ہو جو کسی دوائی کے اوپر نہ لگا ہو۔ ہر بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اس کی میڈیکیشن ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت میں پوری جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قدرتی نظام کاشتکاری، جس کا نام ہم نے پکنک رکھا ہوا ہے، پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری، اس کے اوپر آئیں تاکہ یہ ہمارے سارے مسائل حل ہوں اور ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے صحت یابی کے ساتھ اس پلانٹ کے اوپر زندہ رہ سکیں اور تھرائیو کر سکیں۔ بہت شکریہ۔